حضرات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ بالاتفاق پہلے حضرت ابو بکر صدیق تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ سلاسل کے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نسبت مداریت کی طرف، کچھ لوگ وارثیت کی طرف، کچھ لوگ چشتیت اور نظامیت کی طرف کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بغض حضرت امیر معاویہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ لوگ ان حضرات صحابہ کے مقام پر ہاتھ صاف کر کے حضرت علی کو ڈائریکٹ تخت خلافت پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ مسلمانوں کا سب سے پہلا فرقہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کے بعد اہل تشیع کا وجود آیا کوفہ شہر میں۔ تو شروع میں جو شیعہ تھے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، وہ شیعہ نے علی تھے، وہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ بعد میں شیعہ جب رافضی ہو گئے، حضرات صحابہ پہ تبرہ کرنے لگے اور ان کے عقائد میں بگاڑ آ گیا۔ شیعہ فرقے کا ایک بہت بڑا عالم ہے ملا باقر مجلسی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے حق الیقین۔ اس کتاب میں اس نے اتنی خباثتیں، اتنی گندگیاں اور قرآن و سنت کا ایسا مذاق اڑایا ہے، تمام شیعوں کے نزدیک یہ کتاب بہت معتبر ہے، اور ہمارے یہاں جیسے الجامع الصحیح صحیح بخاری کا درجہ ہے، ویسے اہل تشیع کے یہاں پر الکافی نام کی کتاب ہے۔ اور شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں جو حضرت علی کی اولادوں میں سے ہیں، اور ان کے نزدیک ان اماموں پر معاذ اللہ وحی بھی اترتی ہے، اور ان اماموں کی وحی سے، ان اماموں کے وحی سے انبیاء کی وحی منسوخ ہوتی ہے۔ حضرت علی کی شان کوئی سنی گھٹا نہیں سکتا ہے، لیکن مبالغہ اتنا نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے، حضرت علی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کا مقام بہت بڑا ہے، وہ کعبے میں نہ پیدا ہوں تو کیا معاذ اللہ ان کا مقام گھٹ جائے گا؟ حضرت ابو بکر بھی تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ مقام جو ملتا ہے وہ رسول اللہ کی اتباع سے ملتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا بزرگان دین کہ شیعوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، معاذ اللہ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، اللہ نے جہنم کے 10 دروازے بنائے ہیں، ایک میں سے فرعون داخل ہوگا، ایک میں سے شداد، ایک میں سے نمرود، ایک میں سے حامان، ایک میں سے قارون، یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ایک میں سے ابو بکر اور ایک میں سے عمر معاذ اللہ۔ یہ کتاب باقاعدہ شیعوں کے یہاں پڑھی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ خبیث لکھتا ہے کہ قریب قیامت جب امام مہدی کا نزول ہوگا، ان کا 12واں امام سنیوں کے ڈر سے کسی غار میں چھپا ہوا ہے، وہ قیامت سے قریب آئے گا، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر ان کے پیٹھ پہ کوڑے مارے گا اور بی بی فاطمہ کا بدلہ لے گا۔ یہ اتنی خبیث قوم ہے جو رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایسی بات کرتی ہے۔ ان حرام الدہروں کو یہ نہیں پتا، ان متا کی اولادوں کو یہ نہیں معلوم اما عائشہ صدیقہ کون ہے۔ اما عائشہ صدیقہ وہ ہے، اما عائشہ صدیقہ وہ ہے کہ رسول اللہ جن کے ساتھ بستر پہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کرتا۔ اما عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جب منافقین نے ان پر تہمت لگائی تو رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، رسول اللہ جواب دیتے تو بعد کے لوگ قیل و قال کرتے، حدیث ضعیف ہے، حدیث مردود ہے، حدیث موضوع ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی، 1 مہینے تک سکوت اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نور میں 18 آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرمائی۔ عائشہ پر بھونکنے والے شیعہ رافضیوں، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ابو بکر سے کہہ رہے ہیں انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہے۔ آج یہ تمہیں یاد آ رہا ہے اہل بیت کو نہیں پکڑو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ انت صاحبی فی الغار، تو غار میں بھی میرا یار ہے، تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، اور حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہے۔ اب جس کو میدان محشر میں
آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم اللہ کے محبوب اعظم کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہو، وہ ابو بکر کی تعظیم کرے، وہ ابو بکر کی توقیر کرے، وہ ابو بکر کو خلیفہ اول مانے، اس لیے کہ رسول اللہ ابو بکر کا بغض جس کے دل میں ہوگا اسے جام کوثر سے سیراب نہیں کریں گے۔ جام کوثر پہ اگر اہل بیت ملیں گے تو حوض کوثر پہ حضرات صحابہ بھی ملیں گے، ابو بکر صدیق بھی ملیں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں اور زمین پر 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر۔ آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین پہ ابو بکر و عمر میرے وزیر۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، بلا شبہ میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے عمر کے خوف سے انسانوں کے بھی شیطان اور جناتوں کے شیطان بھی بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان عمر اللہ۔ کے خوف سے انسانوں کے شیطان بھی جناتوں کے شیطان بھی بھاگتے ہیں۔ وہ عمر کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جو لوگ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے، اور جب گورنمنٹ نے 3 طلاق کو 1 کہا تو شیعوں کی اور غیر مقلدین کی تو عید ہو گئی، پانچیں کھل گئی کہ واہ واہ کیا فیصلہ ہو گیا، کیا خوب کہا۔ دشمنی حضرت عمر سے ہے۔ سنیے حضرت عمر فاروق، یہ تو وہ مقام ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اللہ 2 لوگوں کو اسلام کی دولت دے اور اسلام کی مدد فرما۔ ان 2 لوگوں میں کس کا نام تھا؟ ایک ابو جہل کا اور ایک حضرت عمر کا۔ لیکن خاص طور سے سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک خلافت کی اور اسلام آپ ہی کے دور میں آدھی دنیا تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ آدھی دنیا، خوف اتنا، سادگی اتنی۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ علی، ابو بکر و عمر کے زمانے میں تو جنگیں اتنی نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کی، آپ کے زمانے میں بہت مسلمانوں کی جنگیں ہوتی، روزانہ لڑتے ہیں۔ حضرت علی تو باب مدینۃ العلم ہے نا، فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر و عمر کا زمانہ تھا تو مشورہ دینے والا علی تھا، اور جب میرے خلافت کا زمانہ ہے تو مشورہ دینے والا تجھ جیسا نالائق۔ جنگیں تو مسلمانوں میں ہوگی نا، جنگیں تو مسلمانوں میں ہوگی۔ ان حضرات کرام، ان حضرات صحابہ نے کبھی ایک دوسرے کے حوالے سے بغض نہیں رکھا، سب محبت سے آپس میں رہے۔ حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا بیان آگے ہوگا جس میں بتایا جائے گا کہ ان کی آپس میں کتنی محبتیں تھیں۔ بہت محبتیں ان حضرات صحابہ کی آپس میں تھی۔ جب رسول اللہ علیہ السلام ہجری 11 میں دنیا سے تشریف لے گئے تو اب سوال یہ اٹھا کہ مسلمانوں کی قیادت کرے گا کون، مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری اٹھائے گا کون۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور عمر فاروق نے کہا سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایسا 17 مرتبہ ہوا کہ آپ موجود ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھائی آپ نے۔ ہم میں سے کوئی آگے بڑھنا چاہتا تو سرکار پیچھے کر لیتے اور فرماتے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ اس مسئلے پر ابو بکر کے سوا ہم کسی کو برداشت نہ کریں گے، اس مسئلے پہ اللہ و رسول ابو بکر کے سوا کسی کو برداشت نہ کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ جس نے رسول اللہ کی حیات ظاہری میں ہماری امامت کی ہے، رسول اللہ کے بعد وہی ہماری خلافت، وہی ہمارے خلافت کا کام انجام دے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر یا کسی صحابی نے بیعت کی۔ اب ان کا دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے بیعت کر لی، کسی نے دلیل نہیں پوچھی کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ معلوم پڑا کہ صحابہ تقلید شخصی کرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں ایک امام کی تقلید ہوتی تھی، حضرت عمر نے تقلید کی، تمام صحابہ نے تقلیداً حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اب حضرت علی، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے۔ آپ نے مجمع میں نگاہ دوڑائی کہ علی نظر نہیں آ رہے، فرمایا ذرا حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا مسلمانوں نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
फमनिल्लज़ी युअख्खिरुक, क्या है अबू बकर सिद्दीक मेरी क्या मजाल के जिसे नबी ने आगे बढ़ाया हो अली उसे पीछे करे, जिंदाबाद। जिसे नबी ने आगे बढ़ाया हो अली उसे पीछे करे। ये शिया कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयु वलीयुल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह खलीफतो बिला फस्ल। अरे बिला फस्ल खलीफा कैसे हो गए जब हजरत अली खुद फरमा रहे हैं कि जिसे रसूलुल्लाह ने आगे बढ़ाया है अली की मजाल नहीं कि उसे पीछे करे। ये कहकर फातह खैबर शिकन ने, मुर्तजा ने, बूतराब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर हाथ दिया और बैअत कर ली। ये लोग कहते हैं उन्होंने हक मारा था, हक मारा था। माह मुहर्रम में हजरत अहले बैत के नाम पर तुम बिदअतें और गुमराहियां आम कर रहे हो। तुम ये कहते हो माज़अल्लाह हजरत सहाबा ने हक मारा है और सहाबा से कोई काम नहीं है। हजरत सहाबा पे भोंकने वालों कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा का हक हड़पा। एक बहुत बड़े पैर साहब से मेरी मुलाकात हो गई तो कहने लगे अबू बकर सिद्दीक ने हक हड़पा। मैंने कहा कौन सा हक? तो किताब भी ला रहे हैं शियों की। रसूलुल्लाह का एक बाग था, बागे फिदक, सरकार का विसाले ज़ाहिरी हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने वो बाग बीवी फातिमा को नहीं दिया। अब ये लोग ये भी रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो अबू बकर, उमर, उस्मान सब गायब थे, बीवी फातिमा का इन्होंने घर जलाया। ये सारी शीई रिवायात उठाकर चौराहे पर लाकर जला दो। सरकार की तदफीन में, तहजीज में, नमाज, हर काम में ये तीनों बुजुर्ग शामिल थे। हजरत अबू बकर ने बीबी फातिमा को बागे फिदक क्यों नहीं दिया? इसके पीछे की वजह तुम्हें क्या मालूम है? हजरत अबू बकर ने किसी हसद के बिना पर ऐसा नहीं किया। जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ तो तमाम अज़वाजे मुताहरात जो उस वक्त हयात थी 9 की तादाद में, सब अम्मा आयशा के पास आई। क्या है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, आप रसूलुल्लाह का जो माल है खैबर का और फिदक का वो हमारे बीच में सदका, हमारे बीच में बांट दें, हमारे बीच में बांट दें। सही बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा ने फरमाया अलैसा क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नूरिसु सदका, क्या तुमने अल्लाह के नबी का यह फरमान नहीं सुना कि अंबिया अपने बाद जो कुछ छोड़ कर जाए वो माल बंटता नहीं है बल्कि उम्मत के लिए सदका है। उम्मत के लिए क्या है? तो जब नबी की विरासत सदका है तो अबू बकर बांटे क्यों, उमर बांटे क्यों, उस्मान बांटे क्यों? अब आपको बहुत एतराज है। अच्छा, नबी की जायदाद में सिर्फ बेटी का हिस्सा है, बीवियों का हिस्सा नहीं है ना? तो हजरत अली ने क्यों नहीं दिया? परसों उसका बयान है हजरत अमीर माविया के साथ। क्या नबी की जायदाद में, नबी के माल में अज़वाजे मुताहरात का हक नहीं है? है, लेकिन हजरत अली ने भी उनके बाद 6 माह तक इमाम हसन मुज्तबा ने भी कार्य खिलाफत अंजाम दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह की अज़वाजे पाक को वो माल क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो जानते थे कि रसूलुल्लाह और तमाम अंबिया जो कुछ छोड़ कर जाते हैं वो सब सदका है। एक बहुत बड़े शिया मुज्तहिद साहब जिनका पहला फ्लोर खाली था, दिखने में बहुत बड़े अल्लामा, फहामा, उसामा, उबामा, पाजामा थे, आए कहने लगे मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं? कुरान में तो है वो वरिसा सुलेमान दाऊद, के दाऊद का वारिस सुलेमान था। कुरान तो खुद कह रहा है कि नबी का वारिस होता और आप कैसे कहते हैं कि नबी का वारिस नहीं होता? मैंने कहा बे खर दिमाग, अलिफ से अल्लामा, तुझे ये नहीं मालूम कि कुरान ने जहां कहा वो वरिसा सुलेमान दाऊद, वहां पर कौन सी विरासत मुराद है? वहां इल्म शरीयत मुराद है। क्या मुराद है? अल्लाह के नबी फरमाते अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, नबियों की विरासत इल्म है, इल्म, और वालामा उसके वारिस है। और ये जमीन जायदाद, ये मादी चीजें जो वो छोड़ कर जाए वो पूरी उम्मत के लिए सदका है। तो हजरत अबू बकर पे एतराज करने वालों, ये एतराज हजरत अली पे भी जाता है। भोंकने वालों, अपनी अक्लों को ठिकाने रखो कि तुम किनकी बारगाह में भोंक रहे हो, किनकी बारगाह में ये बातें कर रहे हो। हजरत अली से मोहब्बत बेशक की जाए, लेकिन उनका मकाम चौथा है, उनका नंबर चौथा है। और तमाम इन 3 सहाबा के बाद
تمام صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سب سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تیرے حوالے سے دو قومیں ہلاک ہوں گی، ایک تجھ سے بغض رکھ کے جو خارجی ہیں وہابی ہے، اور ایک تیری محبت میں اتنا غلو کر جائیں گے جیسے لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کیا۔ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کیا، انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور حقیقت میں شیعوں میں ایک فرقہ ہے نوسیری، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، یہ لوگ شام میں جو آج کل شام میں سنیوں کو مار رہے ہیں نا، بشار الاسد حرام الدہر، یہ حرامی نوسیریوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ شام کی سب سے اونچی پہاڑی پر لے جاتے ہیں اور اسے پھینکتے ہیں وہاں سے، اور کہتے ہیں کہ تو محمد کے خدا نے تجھے پیدا کیا ہے تو مر جا، اور اس خدا نے پیدا کیا جسے ہم علی کہتے ہیں تو زندہ رہے۔ اتنے خبیث ہیں یہ کہ حضرت علی کے الوہیت کے قائل ہیں۔ ان میں ایک کھوجا ہے فاطمی اسماعیلی شیعہ، وہ بھی حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں۔ زیدی ہے، امامیہ ہے، جعفری ہے، کاظمی ہے، رضوی ہے، جو اثنا عشری ہے، وہ بہرحال حضرت علی کو خدا تو نہیں مانتے لیکن تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی کفر ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ سنی ہو کر اپنی نسبت چشتیت، مداریت اور وارثیت کی طرف کرتے ہیں، وہ حضرات صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ وہ ذرا تنہائی میں سوچیں کہ اگر صحابہ نہ ہو تو آپ کو معلوم ہے قرآن سمجھنے کے لیے پہلی کڑی کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ کون ہے؟ حدیث کی روایت کی پہلی کڑی کون ہے؟ یہ محدثین جو حدیث لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں؟ صحابہ سے لیتے ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کی ذات سے اعتماد اٹھایا جائے تو قرآن و سنت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، دین کی بنیاد باقی نہ رہے گی۔ حضرات صحابہ پر اعتماد کرو، ان پر بھروسہ کرو، ان سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اللہ کے لیے میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشان اعتراض نہ بناؤ، میرے صحابہ کو نشان اعتراض نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور خطبے کے بعد جو حدیث پاک میں نے پڑھی یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ کیسا خطبہ؟ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَظَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ۔ اللہ کے نبی نے ایسا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ دل لرز گئے، آنکھیں بہنے لگی۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو ان قریب ہم سے جدا ہو جائے گا، یعنی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہو۔ تو اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں، آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، کہ اپنے امیر کی سنو، اس کی اطاعت کرو جو تمہارا امیر ہو۔ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ اور واقعی دنیا نے بہت اختلاف دیکھا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اختلاف دیکھو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم پر لازم ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ۔ ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔